غزوہ خندق یا احزاب کی لڑائی۔ اس غزوہ کو خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس غزوے میں یہود اور مشرکین کے کئی گروہ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں اترے تھے۔ بنو نذیر مدینے سے باہر نکلنے کو تو نکل گئے، لیکن خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے سرداروں نے مکہ جا کر قریش کو تیار کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دلا کر اپنے ساتھ ملایا۔ بنی اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھے۔ غرض سب ملا کر 10,000 کی باری فوج مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ مسلمانوں کو احد کی لڑائی کا تجربہ ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایران کے تھے، اس لیے ایران کے جنگی طریقوں سے کچھ واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ شہر کے 3 رخ تو مکانوں اور نخلستانوں سے گرے ہوئے ہیں، صرف ایک طرف کھلا ہوا ہے، ادھر خندق کھود لی جائے تاکہ دشمن اس سمت سے شہر میں نہ گھسنے پائیں۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے اور خندق کھودنے کی تیاری شروع کر دی۔ 3,000 متبرک ہاتھوں نے 20 دن میں یہ کام پورا کیا، اور اس طرح پورا کیا کہ خود خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں عام مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ کئی دن فاقے سے گزر رہے تھے۔ اس پر اسلام کے شدائیوں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ ہاتھوں سے مٹی کھودتے اور پیٹوں سے اس کو لاد کر پھینکتے تھے، اور آواز ملا کر یہ شعر گاتے تھے: ہم ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس عہد پر بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم خدا کی راہ میں لڑتے جائیں گے۔ دشمن اب قریب آ گیا تھا۔ اس کے قریب آنے کی خبریں سن کر بزدل منافقوں کے ہوش اڑتے جا رہے تھے، جھوٹے بہانے بنا کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ یہود کا اب صرف ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ مدینہ کے پاس رہتا تھا۔ اس کی نیت صاف نہ تھی، اس لیے 200 آدمیوں کا دستہ ان کی نگرانی کے لیے الگ کر دیا تھا۔ بنو قریظہ اب تک کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ بنی نذیر کا یہودی سردار حئی بن اخطب جو اب خیبر میں جا بسا تھا، دشمنوں کی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بنو قریظہ کے سردار کو، جو مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے اس لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ باہر کے لوگ تو چلے جائیں گے، پھر مسلمان کو اکیلے نپٹنا پڑے گا، یہ کہہ کر ملا لیا کہ میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے عرب کو اٹھا لایا ہوں۔ ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا موقع پھر اس سے بہتر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس دلیل سے لاچار ہو کر وہ بھی دشمنوں سے مل گیا، اور حئی نے اس کو یقین دلایا کہ اگر قریش اور غطفان تم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کفار 20 دن تک مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے پڑے رہے اور شہر پر حملہ کرنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی۔ ایک دن انہوں نے بڑی تیاری کر کے اسی رخ سے حملہ کرنا چاہا۔ عمرو بن ود جو قریش کا سب سے بڑا بہادر تھا، گھوڑا کدا کر اس پار آ گیا۔ ادھر سے ذوالفقار والا ہاتھ پڑا اور ایک ہی وار میں تلوار شانہ تک اتر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ حملے کا یہ دن بڑا سخت گزرا۔ دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں جس قلعے میں محفوظ تھیں وہ بنی قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے یہ دیکھ کر مسلمان تو ادھر پھنسے ہیں، ادھر اس خالی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ایک یہودی قلعہ پھاٹک پر پہنچ چکا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر بنی قریظہ سمجھے کہ قلعے میں کچھ فوج ہے، اس لیے ادھر ہمت نہ کی۔ محاصرہ جتنا طول پکڑتا جاتا تھا، دشمنوں کا میل ملاپ آپس میں کم ہو جاتا تھا۔ غطفان کا قبیلہ مدینہ کی کچھ پیداوار سالانہ لوٹنے پر آمادہ تھا۔ اس کے ایک رئیس نے جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر ان کا مسلمان ہونا ابھی سب کو معلوم نہ تھا، قریش اور یہود سے جا کر الگ الگ ایسی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ خدا کا کرنا کہ انہی دونوں میں ایک رات ایسی آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیموں کی رسیاں اکھڑ گئیں، کھانے کی ہنڈیاں چولہوں پر الٹ گئیں۔ سردی میں ہوا کی اس تیز باڑ نے بھی کفار کے دل کو کپا دیا۔ اس تیز ہوا کا تذکرہ سورۃ احزاب میں بھی موجود ہے، اور نصرت خداوندی کا تذکرہ بھی ہے کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ ان سب باتوں نے مل جل کر ساتھی فوجوں احزاب کے پاؤں اکھاڑ دیے۔
بنی قریظہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ وہ طوفان بھی روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قریش بھی ناچار محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے اور مدینے کا کنارہ 20-22 دن تک غبار میں اٹ کر پھر صاف ہو